आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। 2 दिन प्रोग्राम यूँ नहीं कर सका कि एक दिन माइक समझ में नहीं आ रहा था और उसकी बैटरी के बारे में मुझे नहीं था कि वो कहाँ से चार्ज होगी। फिर एक दिन नेट इशू है यहाँ पर, और अभी भी ये दूसरी बार कर रहा हूँ कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही है माइक लगाने के बाद भी जो ये लगा हुआ है, ये कॉर्डलेस माइक है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या इशू है, जबकि फुल चार्ज भी है। बहरहाल अगर सही आवाज़ हुई तो आप सुन लेंगे, देख लेंगे। हमारा मौजू यकीनन अमेरिका से पाकिस्तान तक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दहला के रख दिया है कि गजा पर कब्जा कर लेंगे। फिर यहाँ कौमी हुकूमत की तैयारियाँ हैं और रियासत और हुकूमत मिलकर धोखे पे धोखा दे रही है अवाम को। 2 धोखे दिए हैं एक साथ, उस पर गुफ्तगू करेंगे। ज़रदारी साहब जो है नॉमिनल से सदर हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, मगर बड़े अहम दौरे पे 4 रोज़ा विजिट पे शी के कहने पर चाइना पहुंचे हुए हैं। सी पैक के बानी अपने आप को बताते हैं पीपल्स पार्टी वाले। इन सब पर मिलकर हम गुफ्तगू करेंगे और इस रियासत की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। हम पहले बात करेंगे कि यहाँ कौमी हुकूमत बनने जा रही है। तो पाकिस्तान में कौमी हुकूमत की खबरें तो कम हैं, मगर जो अंदाज़ा कर सकते हैं उन्हें नज़र आ रहा है कि याद होगा आपको कि खाकान अब्बासी अगर पीटीआई पहले गई थी, ये कैसर, असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर और सो मैनी पीपल फ्रॉम देयर। अब महमूद खान अचक रही, मौलाना फजल रहमान, असद कैसर के घर, खाकान अब्बासी जो कौमी हुकूमत के वज़ीर आज़म के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, मुफ्ता इस्माइल, नवाज खोकर, सारे, और ग्रैंड अलायंस पर गुफ्तगू हो रही है। और अचानक मोहतरम जनाब खाकान अब्बासी मंजर पर बड़े पैमाने पर नजर आने शुरू हो गए हैं और हुकूमत पर खुल के तनकीद कर रहे हैं कि जी ये सब क्या मुत्तफ़क़ा राय है कि ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इसे हुक्मरानी का इख्तियार हासिल नहीं है, और सबका मुतालबा है कि जी नए इंतखाबात हों और नई हुकूमत आए अगर मुल्क को स्टेबल करना है, संभालना है। और खाकान अब्बासी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने मुल्क को छोटी बुराई कबूल करके 26वीं तरमीम को बड़े तबाही से बचा लिया और थिंग्स लाइक दैट। तो सबको अंदाज़ा है कि यह हुकूमत चारों तरफ से घिर चुकी है, अक्सरियत बाहर है, सड़कों पर है, एहतजाज है और रोज़ाना नए झगड़े हैं। खान साहब का ख़त जो है उसने खलबली डाली हुई है, मैं अभी उसकी तरफ भी आता हूँ। तो आपको इन प्रोग्रामों में बहुत पहले से कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन रिग्ड होंगे, इंजीनियर्ड होंगे और ज़ोर ज़बरदस्ती होंगे, जो माफिया के स्टाइल में होंगे, तो स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी ना। 2018 से ये खेल जारी है, उससे पहले भी होता रहा है, मगर इस बार ये क्राइसिस बड़ा हो रहा है कि हर चीज़ ड्रून हो रही है, ख़त्म हो रही है, मगर वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि मुल्क चलेगा तो बस हम ही चलाएंगे। और वो कैसे चला रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो खान साहब के, मैं डोनाल्ड ट्रंप पे भी आता हूँ, अपने मुल्क के ने जो हमारे यहाँ हो रहा है कि जो मैं बात भूल जाता हूँ बार बार कि खान साहब ने जो ख़त लिखा है, देखिए ये पहली बार ख़त नहीं लिखा है, ये दूसरा ख़त है जो बहुत कम लोगों को पता है। आरिफ अलवी के जब प्रेसिडेंट थे उनके हाथों एक खामोशी के ख़त आर्मी चीफ को भेजा गया था। अब इसे कोई तरले कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये पीटीआई लेट गई है, खान साहब शिकस्त खा चुके हैं, मैं उसको ऐसे नहीं देखता। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान ने फौज पर इस वक्त सबसे बड़ा हमला किया ये ख़त लिखकर। उस ख़त को पब्लिक हो चुका है, 2 दिन हो गए अब तो, कि 6 निकात मेजर। सबसे बड़ा ये है कि जी आप पॉलिसी बदलें, आप बैरकों में वापस जाएं और आप निज़ाम को चलने दें, आइन के ऊपर काम होने दें और उसके दायरे में रहकर हुकूमतें चल सकती हैं, रियासत को बचा लें। जब भी आप ये कहते हैं कि आप पॉलिसी तब्दील करें तो दुनिया को ये बताया जा रहा है कि यहाँ हुक्मरान कौन है, कि जो हम रोज़ पब्लिक अपोजिशन कहती है ना कि ये पपेट हुकूमत है, तो उसे खासा जस्टिफाइड कर रहे हैं उस बात को।
اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میں سابق وزیر اعظم جیل سے بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت یہ چلا رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیرکوں میں واپس چلے جائیں۔ تو جو رہی صحیح کسر ہے اس ملک کی وہ پوری کرنی ہے۔ ڈیموکریسی کی پابندیاں لگ سکتی ہیں بڑی بڑی، کہ آپ اس کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ ابھی ڈیلیگیشن آیا تھا یورپی یونین کا، جہاں جی ایس ٹی پلس کی وجہ سے بہت سارے پیسے بچتے ہیں ایکسپورٹ میں، بڑی ایکسپورٹ ہے ہماری، وہاں جو 33-34 ارب کی، اس میں بڑا حصہ یورپ کا بھی ہے ایک خاصا۔ تو یہاں وہ آئے بڑی خاموشی سے، اور جو خبریں مینیج کر کے چلائی گئیں سب گڈی گڈی دکھایا گیا، وہ بڑے خوش ہو کر گئے، ان کو یہ بتایا ہم نے، ان کو یہ دکھایا، اور ہمارے یہاں ہیومن رائٹس پر یہ کام ہو رہا ہے اور فلانے پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے ایک اہم بات تھی کہ وہ آرمی چیف سے بھی ملے تھے۔ اچھا، آرمی چیف سے جب کوئی ملاقات ہوتی ہے، کوئی پازیٹیو ہوتی ہے، تو آئی ایس پی آر فوراً جو ہے نا نوٹیفائی کرتا ہے، سرکولر جاری کرتا ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے، پریس ریلیز نکلتا ہے۔ اس بار کوئی پریس ریلیز نہیں آیا، یہ نہیں بتایا کہ آرمی چیف کی ملاقات جو ہے یورپی یونین کے ڈیلیگیشن سے ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی سخت باتیں کی۔ انہوں نے ہیومن رائٹس پر، مائنورٹیز پر، اور ڈیموکریسی پر، الیکشن پر، عدالتی معاملات پر، سب پر انگلی اٹھائی اور بہت سخت کہتے ہیں لہجہ اختیار کیا۔ خطرہ یہ ہے کہ یورپ میں جی ایس ٹی، جو یورپی یونین جی ایس ٹی پلس کا آپ کو ایک سہولت دی ہوئی، وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو گھر تو ہر طرف سے چکے ہیں۔ پھر باقی جب سیٹلمنٹ ہی نہیں سوسائٹی میں، عدالتی کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں، سب ٹراٹ میں ہے نا، میڈیا بھی، وکلا بھی، اپوزیشن بھی۔ 8 فروری کو قیامت کھڑی ہونے والی ہے، جو منظر کشی کی ہے پی ٹی آئی نے، اور مولانا فضل الرحمان بھی اشارے دے رہے ہیں کہ شاید وہ بھی جوائن کر لیں، ایکسکیوز می، وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جب پھر پوری دنیا میں مظاہروں کے انتظامات ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ کمپین چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی کا مخالف ہوں، مگر مجھے کہنے دیجیے کہ شہباز گل یورپ امریکہ کی جو پی ٹی آئی ہے اسے نگل چکا اکیلا، سب کو فارغ کر دیا اس نے، زلفی بخاری کو، ہمارے بڑے بھائی سجاد برقی کو، عاطف خان کو، جانی بشیر کو، سب کو۔ ایک ولاگ کرتا ہے، اس ملک میں جو زبان پسند کی جاتی ہے وہ اس کا ماسٹر ہے، تو اس نے اپنا ایک بڑا کلاؤڈ بنا لیا ہے۔ وہ اٹلی بھی ابھی پہنچا، بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، یہ میں کہہ رہا ہوں، ویڈیو ہے میرے پاس، مگر میں کتنے ویڈیو لگاؤں گا۔ اور امریکہ میں بھی اس کا کراؤڈ جو نظر آتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سب اس نے کی طرف ہے، سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا ویڈیو دیکھتے ہیں، اور سجاد برقی کام کر رہے ہیں، زلفی بخاری بھی کر رہے ہوں گے، عاطف خان بھی کر رہے ہیں، مگر ان کے کام اب وہ پبلک میں نہیں نظر آتے۔ وہ پبلک کی پاپولیٹی جو ہے، جیسے خان صاحب کی پاپولیٹی ہے، تو وہاں ایک فگر ہوتا ہے نا کہ جو لوگوں میں پاپولر ہوتا ہے اس کے آنے سے کچھ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا اور کسی کا، ہر طرف شہباز گل نظر آتا ہے۔ تو اب جو مظاہرے ہونے جا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ ہوگا 8 فروری کو، کولڈسٹ ڈے ہے، کہتے ہیں سنو بھی ہے، ایک تو ویسے لوگ نہیں آئیں گے، پھر آپس کے جھگڑے بھی ہیں کہ یہ بھی الزامات رہے کہ جی واشنگٹن والے تو کمپرومائز ہو چکے ہیں اور وہ تو ایمبیسڈر کو سائن کر کے دے چکے ہیں۔ تو جب یہ بات مجھے پتہ ہے تو جن کے بارے میں کی جا رہی انہیں بھی پتہ ہوگا نا، تو آدھے دل تو ان کے ویسے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کمپرومائز ہے تو وہ کیا کریں گے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ مگر ڈیلس میں، ہیوسٹن میں، ایل اے میں، پھر یورپ میں، کینیڈا میں چھوٹے چھوٹے سے جلوس سے مگر نکلیں گے نا۔ آپ یہاں پاکستانی ٹی وی پہ لاکھ دکھاتے رہیں گے کشمیر ہمارا ہے، ہمارا ٹوٹنگ ہے، اور ہم آخری سانس تک اسے نہیں چھوڑیں گے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اربوں روپے لٹاتے رہیے۔ مگر سب کو پتہ ہے کہ کشمیر انڈیا کے پاس ہے، آپ کے پاس چھٹی ہے اس کے نام پہ، انجوائے کریں، اربوں روپے کا اور نقصان کریں، اربوں روپے لٹائیں اشتہارات پہ، اور پوری دنیا کے کانسلیٹ میں، ایمبیسیز میں اپنے ہی ان نامور ٹٹوؤں کو، I'm sorry my language، اور ٹاؤٹس کو جو 25-30 سال سے جو لسٹ میں ہے کہ ان میں سے 1-2 مر جاتے ہیں، اس کی جگہ نئے اڑ جاتے ہیں، باقی وہ ہر فنکشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، روٹی کھاؤ اور مٹی پاؤ، روٹی کھاؤ اور مٹی پاؤ۔
تو کشمیر تو ایسا آزاد نہیں ہوگا نا. اسی طریقے سے باقی پالیسیاں ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. تو اس سچویشن کو ذرا غور سے دیکھیں. ہر طرف بظاہر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بڑی پراسپیرٹی مگر ریاست تو بھی کر رہی ہے ہر جگہ سے. بلوچستان میں آج ہی کی خبر ہے کہ جی سڑکیں بند ہو گئی. ٹرانسپورٹ والوں نے انکار کر دیا ہے کہ جناب ہم پنجاب اور سندھ اور اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے. سرحد میں جو ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اچھا بظاہر تو اندر سے خوشی ہے کہ جی امریکہ سے کال نہیں آئے گی کہ محسن نقوی قائل کر کے آگے ہیں افغان ایشو کے اوپر. اس کی کمپین بھی شروع ہو گئی ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے لفظ سکوت سے واقف ہے نا. جیسی لفظ سکوت کہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ سکوت ڈھاکہ. اب سکوت کابل بھی کہنے لگے ہیں جس کی فتح پر جشن منائے گئے تھے. اچھا چہرے بدل جاتے ہیں, پرانوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ تو ان کی غلطی تھی. بھگتتے آپ ہو رہے ہیں, بھگتتے تو عوام ہے نا. ہر اعتبار سے غربت میں, بے روزگاری میں, بدامنی میں, انتہا پسندی میں, دہشت گردی میں, سوشو پولیٹیکل کیوس میں آپ کے حصے میں آتی ہے تباہی. ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا. اب وہ سکوت ڈھاکہ ہو گیا ہے اور کمپین وہی ہے کہ جناب جو کنونس کر کے آئے ہیں محسن نقوی کہ ان کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. قوم کو اس طرف لگایا جا رہا ہے. ایک طرف کشمیر بھی چاہیے, اب افغانستان سے بھی لڑیں گے. اچھا افغان طالبان نے فوراً بیان دے دیا ہے کہ اگر ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا امریکہ نے تو اس کا اسلحہ اس کے خلاف استعمال ہوگا. ان کے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے کہ وہ لڑنے کو تیار, کیونکہ اگر لڑائی ہوگی تو پیسے آئیں گے اور یہ جمہوریت دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. یہ تو آپ کو علم ہے. تو خان صاحب کا دباؤ, اب باقی اپوزیشن کا دباؤ اور اس حکومت کی جو ناکامیاں ہیں جو سب نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک اگلا اور بتانا چاہوں گا, ابھی انجوائے کریں گے کہ پہلے میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ زرداری صاحب بھائی سی پیک آپ لے کر آئے ہوں گے, ٹھیک ہے. پہلے تو آپ لوگ طے کر لیں کون لایا تھا, کہ نون لائی تھی کہ پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی. 4 دن کے ان کے بیچاروں کے پاس جگہ کہاں جانے کی. قطر, ایمریٹس, سعودی عرب, چین, لوٹ پھر کے کبھی مریم جا رہی ہیں, کبھی شہباز شریف جا رہے ہیں, کبھی زرداری جا رہے ہیں, پھر کوئی اور ڈیلیگیشن بھیج دیتے ہیں. تو سیٹلائٹ بن گئے ہیں. تو سیٹلائٹ کے جس نے آپ کو سیٹلائٹ بنایا ہے وہی سمجھاتا ہے کہ کشمیر پر خاموشی اختیار کر لیں فوری طور پہ, اکانومی کی طرف توجہ دیں, تعلقات بنائیں, اپنی اسٹیبلٹی کو پیدا کریں. کہ جیسے اس نے ویتنام پر اپنا کلیم نہیں چھوڑا, مگر امریکہ سے ڈیلنگ ہے. ٹیرف پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ 10% لگا رہا ہے تو اس نے بھی 15% درجنوں چیزوں پہ لگا دی ہے, درجنوں چیزوں پر. کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں کا تو واپس لے دیا نا کینیڈا کا اور میکسیکو کا 30 days کہہ کے, اور پھر US ایڈ پروگرام جو پاکستان میں بھی اچھے خاصے پیسے آتے تھے, اس میں تو بہت سی چیزیں ہم یہاں پہ بھی لوگوں کے نام آئیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے. چاہیے سب کو پتہ ہے. بظاہر تو وہ ڈیموکریسی کی پروموشن, ہیومن رائٹس, وومن رائٹس, میڈیا, فلانا دھماکہ اس کے نام پر ہے نا, مگر یہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تو اس میں سے 80% کھا لیا جاتا تھا. اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہی آتا تھا نا, پاکستان, بنگلہ دیش, بھارت, ادھر ادھر اسی طرح کے ملکوں کے لیے تھا نا. تو اب وہاں پر پرو ہو رہا ہے. جب اس میں سے چیزیں نکلیں گی تو بہت کچھ سامنے آئے گا. اب وہ دوبارہ واپس لائیں گے پروگرام کو, جو مجھے لگتا ہے وہ ختم کر دیں گے, کیوں فراڈ بیس تھا نا. اور پاکستان میں تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے. تو بہت سی چیزیں قدرتی طور پہ ہو رہی ہیں, دنیا میں تبدیلی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اچھا مجھے تو دنیا میں جغرافیہ ریشے مجھے نظر آ رہے ہیں. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جس طرح کہا کہ ہم غزہ پہ قبضہ کر لیں گے, بظاہر تو بہت بڑی مخالفت ہوئی ہے, پورے یورپ سے ہوئی ہے, آسٹریلیا سے ہوئی ہے, سعودی عرب نے بھی کی اور سب نے کی ہے. مگر واقعی اگر کوئی اسٹریٹجی تیار کر لی ہے پینٹاگون نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو امریکہ سپر پاور ہے. ایجپٹ کی کیا مجال ہے جو آج بھی سب کی فنڈنگ رک گئی, مگر اسے تو مل رہی ہے نا, اور اسرائیل کو. تو یا جارڈن کی کیا مجال ہے کہ وہ فلسطینیوں کو نہ لے, یا حماس اب اس قابل رہ گئی ہے. نعرے مارنے سے کیا ہوتا ہے.
اگر تجزیہ کریں کہ اس پورے کھیل میں کس کو لاس ہوا، 65,000 لوگ اب تک ہو چکے ہیں، بتایا گیا تھا، سب کو پتا تھا خیر کہ کتنی لاشیں، اور ابھی بھی کہتے ہیں ہزاروں لاشیں دبی ہوئی ہیں۔ 21 سال تو ڈبری اٹھانے میں لگیں گے نا، تو وہاں تو رہتے ویسے بھی نہیں سکتے۔ کیا دنیا بننے جا رہی ہے، معاملات کہاں کس طرف جائیں گے، کہاں کہاں لڑائی ہوگی، کیسے ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، امیگریشن کا کریک ڈاؤن تو بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، وہاں میں ایک اہم بات کہتا چلوں۔ دیکھیں 9/11 کے بعد جو غیر قانونی تارکین وطن تھے امریکہ میں، ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی۔ پاکستانی اس وقت تو بہت تھے غیر قانونی، اب کم ہے مگر اب بھی بہت ہے، بتانے والے تو 50,000 سے اب بتاتے ہیں۔ تو یہ پاکستانی اپنے ہی لوگ تھے نا، کنسلٹنٹ سول سوسائٹی کے نام پر، انہوں نے ان پاکستانیوں کو بے تحاشا لوٹا تھا، ڈرا کے، دھمکا کے، بے وقوف بنا کے۔ تو جو بیچارے مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں نا، مجھے دکھ ان کا ہے جو 40 سال سے رہ رہے ہیں، نہ یہاں کے رہ سکے نہ وہاں کے رہ سکے، اور اب 40 سال میں ان کے رویے بدل چکے، ان کا انوائرمنٹ، ہر چیز۔ وہ یہاں اگر یہاں کچھ صحیح ہوتا تو لوگ جاتے ہی کیوں؟ غور طلب بات تو یہ ہے نا۔ تو انہیں اصل بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ سول سوسائٹی کے ڈرامے جو پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے مچائے ہوئے ہیں، یہ سب فراڈ ہیں، اور اب بہت سے لوگ بھگت چکے ہیں۔ اور کنسلٹنٹ یہ وہ، اب اچھے لائر کے پاس جائیں، اگر کچھ کوئی کر سکتا ہے آپ کی مدد تو صرف وہی کر سکتا ہے، اور اپنے لوپ ہول، اپنی باتیں، پرسنل گفتگو ہر کسی سے نہ کریں۔ کہ ٹاؤٹ بھی آ چکے ہیں مارکیٹ میں، مخبر جنہیں کہتے ہیں نا، پیسے بنانے کے لیے، اور ایسے موقع پہ چاہیے ہوتے ہیں کہ کسی کو اس سوسائٹی میں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ جم میٹس تھے میرے خیال میں، ڈیفینس سیکریٹری، جو امریکہ کی فوج لے کر ایز اے کمانڈر افغانستان آئے تھے۔ ان کی کتاب 2019 میں آئی تھی نا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اب تک جتنی دنیا دیکھی ایسا خود غرض معاشرہ اور حکمران نہیں دیکھے، کہ نہ حکمرانوں کو فکر ہے کہ یہ ریاست چلے گی کہ نہیں چلے گی، نہ عوام کا سیاسی سماجی کوئی شعور ہے، اور نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ علم ہے، پھر مذہبیت، انتہا پسندی۔ اس بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ وہ شرمندگی جو انہوں نے لکھی ہے، ان میں سے ایک لفظ غلط نہیں ہے، اور کوئی انکار نہیں کرتا کہ اس آدمی نے غلط لکھا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی کیئر کریں۔ تو ہم واپس آتے ہیں ادھر کہ زرداری صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں شیع کے پاس، کیا لینے گئے ہیں کہ بھئی جب وہ شہباز شریف ڈیل کر رہے ہیں، مریم اپنے طور پہ ڈیل کر رہی ہیں، تو صدر ایک سیریمونیل، نامینل، کانسٹیٹیوشنلی کچھ بھی نہیں، وہ کیا لینے گئے ہیں؟ مجھے بھائی بقت 4 دن کا دورہ ہے، بھائی دیکھیں بھائی کیا لے کر آتے ہیں۔ یہاں قومی حکومت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، پریزیڈنٹ کے جانے سے ایک محسن نقوی ان کے ساتھ ہیں، دلچسپ بات یہ ہے، ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ حکومت سے پیپلز پارٹی لڑائی تو ہو رہی ہے نا، سب کو پتہ ہے، اور پیغام رسان دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ان کی طرف سے کہ ماشاء اللہ آ جائے گا، حکومت ختم ہو جائے گی، نظام بھی بڑھ جائے گا۔ تو ایک سگنل یہ بھی دیا جا رہا ہوگا کہ ہم تم سے خوش نہیں ہیں، ہم اپنے طور پہ بھی اب ڈیل کریں گے۔ یہ کانسٹیٹیوشن تو کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں نا، 26ویں ترمیم سے لے کر، میں قانون دان نہیں ہوں، میں اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ 26ویں ترمیم بھی چیلنج ہو گئی ہے، اور جتنے بھی روڈ چیلنج، اور عدالتیں بھی یہی کام کر رہی ہیں نا۔ وہ 3 جج بھی ہائی کورٹ پہنچ گئے، اسلام آباد، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، اور بینچ بھی لوگوں کے بدل گئے۔ محسن اختر کیانی کو جیسے منصور شاہ کو روکنا تھا، سپریم کورٹ میں، تو محسن اختر کیانی کو روکنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان کا بینچ بھی بدل دیا گیا۔ تو زمین پہ جو حالات ہیں، اس میں ایک آپ کو واقعہ اور سنا دوں میں، جو یہ ریاست دھوکے دے رہی ہے، ان میں سے دھوکہ آخری میں بتاؤں گا، مگر یہ ریاست کیسے چل رہی ہے وہ سننے والے کی بات۔ منڈے کو کراچی ایئرپورٹ پر ارلی مارننگ فلائٹ جاتی ہے انٹرنیشنل، دبئی کے لیے، مختلف جہاں جہاں بھی جاتی ہیں۔ اب تو PIA بھی پیرس تو جانے لگی ہے، برطانیہ نہیں پہنچی ہے ابھی، امریکہ تو خیر 2 لگے گا بھی۔ ایک نوجوان
एक्सपोर्टर फिश और झींगा लेकर जा रहा था दुबई। उसे एएसएफ ने रोका। कौन? सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसका काम है सिक्योरिटी और जहाजों की आमोदरफ्त और जो बाकी चीजें होती, मगर उसका कस्टम से, पैसेंजर के वीजे से, पासपोर्ट से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। उसे रोका और उससे पूछा कि ये क्या लेके जा रहे हो? उसने कहा झींगे हैं, फिश है। उसने कहा तुम नहीं ले जा सकते। उसने कहा क्यों? अगर ड्यूटी लगेगी मैं पे करूंगा। आप कौन होते हैं? बस ये कहना था कि उसे मार बेटा फर्श पे, हथकड़ी लगा, कूट कूट के लाल कर दिया। जब लड़ाई बढ़ी, 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पे खलबली पड़ी रही, सब कुछ बंद हो गया, तो वो लड़का डटा रहा, पिटता रहा, डटा रहा। फिर उसने कहा अच्छा तुम आधा ले जाओ, आधा छोड़ जाओ। उसने कहा अच्छा तुम्हारे खाने के लिए छोड़ जाऊं। मुझसे जिन्होंने डील करना है मैं उनको ड्यूटी दूंगा, अगर वो मांगेंगे, अगर जो भी होगा। मेरे सामने बुक रखे ड्यूटी की, कस्टम की, मैं उसके मुताबिक पे कर दूंगा। मगर उन्होंने क्या किया आखिर में कि उसकी फ्लाइट भी मिस हो गई और लोगों की फ्लाइट मिस हुई इस चक्कर में, और 12 उसको फाइनली छोड़ना पड़ा। अब आगे क्या हुआ उसका वो मैं बाद में बताऊंगा। अब इसमें जो दिल दहलाने वाली खबर है वो ये है कि आपको सुन के यकीन नहीं आएगा कि इन पे दुनिया कैसे एतबार करेगी। जो अमेरिका ने कभी फ्लाइट डायरेक्ट पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं आने दी, अमेरिका वो क्यों नहीं आने दी अब समझिएगा। जब ये लड़ाई हो रही थी सब भागा दौड़ी में लगे हुए थे। 3 घंटे 2.5 घंटे जो बताने वाले कहते हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद है, जिसने आंखों देखा सब किया है। तो 3 फ्लाइटें, सऊदी एयरलाइन, कतर एयरलाइन और अल अरेबिया की फ्लाइटें जो ना बगैर कस्टम के चली गई। ये आपस में लड़ते रहे। कोई सोच सकता है कि आज की मौजूद दुनिया में, एटमी रियासत में, जो प्रॉस्पेरिटी और पता नहीं क्या क्या दिखाती है, दुनिया की फलाने नंबर की फौज, फलाने नंबर की आबादी, फलाने नंबर का ये, फलाने नंबर का ये, वहां से 3 फ्लाइटें बगैर कस्टम के चली गई। बस सोचिए और सब दुनिया। फिर आगे सुनिए, इससे भी दिलचस्प बात। उस लड़के ने बाहर निकल के थाने में रिपोर्ट करवाई कि मेरे साथ ये तशद्दुद हुआ है, मेरा माल छीन लिया गया, ये वो फलाना। उस पर इंक्वायरी खड़ी होगी फौरन ही। किसने की ये मुझे नहीं पता। तो एक जो कस्टम का डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट पर, उसने बाकायदा लिख कर दिया कि ये एएसएफ की ज्यादती थी, सिविल एविएशन अथॉरिटी की। इसकी डोमेन ही नहीं थी उससे बात करने की, उससे पूछने की, वो हमारा काम था। तो पता क्या हुआ उस पर? हम नया फसाना सुनिए और हैरान हुई। जिस अफसर ने कस्टम के लिख कर दिया था एएसएफ के खिलाफ, उसे एयरपोर्ट से निकाल दिया गया और कहा गया कि तू एयरपोर्ट नहीं आ सकता। उसका दाखिला बंद कर दिया। यह है रियासत। फिर रोड डंपर मार रहे हैं, डकैतियां हर तरफ हो रही हैं, और क्या क्या बताऊं मैं आपको। अब मैं आखिर सेगमेंट की तरफ आने से पहले कह दूं कि ध्यान में रखें कि कौमी हुकूमत बननी ही बननी है, और खाकान अब्बासी सबसे बड़े उम्मीदवार हैं उसके। और पाकिस्तान अवाम पार्टी के बारे में हम लोग कहते हैं, जो बड़े पढ़े लिखे और जो अंदर के लोग हैं, वो कहते हैं ये पार्टी सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई थी, इनको कौमी हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म बनना है, और इसकी ये तैलबी है कहीं पहले से। और अब तो नए इंतखाबात के मुतालबे और ग्रैंड अलाइंस और मौलाना फजल रहमान भी देखें, 8 फरवरी को एक तरफ तो पूरे पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार होगी, 10 फरवरी को वो जलसा करने का ऐलान कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, वो क्या रंग इख्तियार करेगा तो किसी को नहीं पता ना। तो अब मैं आपको एक आखिरी सेगमेंट सुनाता हूं, दिलचस्प तरीन। उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि रियासत खड़ी कहाँ है, और इससे कोई सवाल पूछे कि या अल्लाह आप किससे झूठ बोल रहे हैं मेरे भाई। कितने $34 बिलियन भेजते हैं ना ये ओवरसीज पाकिस्तानी, ये पूरी दुनिया में 10 मिलियन अबव हो गए, अब तो 12-13 मिलियन हो गए स्केल में। और रोज खुशखबरी सुनाई जाती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे बढ़ चढ़ के भेज रहे हैं, और खास साहब की सिविल लापरवाही बढ़ गई है। ऐसे ही है ना। इसका सालाना एक ओवरसीज कन्वेंशन होता है ओवरसीज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम।
ना ओवरसीज फाउंडेशन को ओवरसीज पाकिस्तानी जानते हैं, 99% दावे से कह रहा हूँ मैं, और ना ओवरसीज की वजारत से किसी का कोई लेना देना। इवन ये कि प्लॉट्स भी यहाँ निकलते हैं ओवरसीज के नाम पर, तो उसके इश्तहार यहाँ के मुकामी अखबारों में दिए जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? तो इस साल भी वो कन्वेंशन हुआ, उस पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं पहले, फिर गुफ्तगू में आपको बहुत मजा आएगा। रियासत हमारी माँ है और हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। इसका सबूत हमने जिंदगी में 77 साल लाइफ में पहली दफा देखा है कि रियासत ने जो सौदा कहते थे आज साबित कर दिया कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी वाकई आपके बेटे हैं, और इन्होंने वाकई आज जब माँ का सलूक किया तो मैं डीजी साहब आपको, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से ये यकीन दहानी दिलाता हूं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी आपके बगैर वर्दी के फौज है। डीजी साहब, अगर आपकी, आपके इदारे की हमें सपोर्ट ना होती तो आज ये खूबसूरत दस्ता यहां ना बैठा होता। आपने देखा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह आपसे मोहब्बत करते हैं, अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, अपने अदारे से मोहब्बत करते हैं। एक मकबूल धरती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम यहाँ स्पेशली 150 लोग के करीब यहाँ आए हैं और 20 ममालिक से आए हैं। हम अपने शोहदा को तरबूत करने के लिए आए हैं और अपनी रियासत को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम रियासत के साथ हैं और हर वक्त रियासत का साथ देंगे, और जो भी हमसे हो सकेगा हम रियासत के लिए करेंगे और अपने शोहदा के लिए दुआ गो रहेंगे। हम यहाँ पे पाक फौज के साथ अपनी सॉलिडारिटी को शो करने और शोहदा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, और हमारा ये मानना है कि पाक फौज की वजह से ही आज हमारा मुल्क सिक्योर है, हम सिक्योर हैं और हम सुकून की नींद सोते हैं। जो हमसे ऑलवेज वादा किया जाता था कि रियासत आप माँ होती है और कौम जो है उसके बेटे होते हैं, वाकई रियासत हमारी माँ है और हम इसके बेटे हैं। और आज रियासत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए, एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की आम ऑर्गेनाइजेशन के लिए खोल दिए गए, इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है। हम लोग इस्लामाबाद आए हुए हैं जी खराज अकीदत पेश करने के लिए शोहदा को, और मैं ये कहता हूँ कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं हमारे माथे का झूमर हैं। ये वही इदारा है जिसने पाकिस्तान को बचाया हुआ है और पाकिस्तान की आवाम की सेफ्टी है। हम सबको चाहिए कि हम लोग अपने इदारों के साथ, अपनी रियासत के साथ खड़े रहें। यहाँ हम सब शिरकत के लिए आए हैं इस प्रोग्राम में, जिसका मेन मकसद पाकिस्तान सबसे पहले, सब कुछ उसके बाद में। हम अपने इदारों के साथ हैं, इनकी खिदमात को एडमायर करते हैं और शोहदा के लिए दुआ गो हैं। मैं खुद एक शहीद का बेटा हूँ, मुझे पता है जब एक बंदा जाता है दुनिया से तो उसके बच्चे कैसे पलते हैं। मैं OPGF ग्लोबल फाउंडेशन के प्लेटफार्म से पाकिस्तान आया हूँ शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए। हमारा एक ही नारा है कि सबसे पहले रियासत फिर सियासत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम अपने शुहदा की कुर्बानियों की बहुत कदर करते हैं और इनकी वजह से, इनकी कुर्बानियों की वजह से हम जो है आज़ादी से घूम रहे हैं। पाक फौज जो है हमारा फख्र है, हम सब अपनी आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं। हम सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि हम अपने शोहदा के साथ हैं और शोहदा हमारा सासा है और हमारे सर का जुमर है, और कोई भी हालात हो पाकिस्तान के, हम ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी रियासत के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं। यहाँ हमारे आने का ये मकसद है कि हम अपनी फौज के साथ हैं। यहाँ हम अपने जो नौजवान हैं, शोहदा हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ISPR ने बनाई है ये वीडियो। ये ओवरसीज से जो आए हुए, इनमें 4 लोग जो है ना US से आए हैं,
میں چاروں کو پرسنل لیول پہ جانتا ہوں. ملک سلمان صاحب ہیں, ہمارے دوست عامر شیخ صاحب ہیں, ظہیر صاحب ہیں آٹو شاپ والے. جس ملک سلمان صاحب ہیں ان کی گوشت کی سپلائی کا کام ہے, اور یہ عامر شیخ جو ہیں یہ سروس کے بزنس میں ایک کنسلٹنٹ کہیں بٹھایا ہوا ہے تو کوئی اکاؤنٹنٹ بٹھایا ہوا ہے, فارم بھرنا اس طرح کی کوئی چیزیں. تو یہ کسی تنظیم کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, ایک نارمل مجھ جیسے پاکستانی ہے اور کوئی کسی کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تنظیمیں تو 4000 بنی ہوئی ہیں پاکستانی, کیونکہ کوئی یونٹی کے نام پہ وہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دی, کبھی یونائٹ نہیں ہونے دیا اور چیز پاکستانیوں کو کہیں پر بھی. بنگالیوں سے لے کر دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی قومیں اور لوگ جو ہے وہاں جا کر یونائٹ ہو گئے, مگر ان کو باقاعدہ بکھیرنے کے لیے کام کیا گیا. اب یہ ویڈیو بنا کے کس کو دکھا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ نمائندے ہیں پاکستانی امریکن سوسائٹی کے یا یورپین سوسائٹی کے؟ غور کریں ذرا. اچھا, جب کنونشن ہوتے ہیں تو کمیونٹی کے جو فیس ہوتے ہیں, جو مائل سٹون انہیں کہتے ہیں, اور جو سمبل ہوتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے. انہیں کوئی ایک بھی نہیں ملا. اپنا اتنی بڑی تنظیم ہے, اکنا میں بھی لوگ ہیں, اکنا تو چلے مذہبی تنظیم ہے, امہ کے نام پہ آتی ہے, اور درجنوں سینکڑوں بڑی تنظیمیں ہیں. یونٹی کوئی نہیں ہے, مگر بڑے بڑے نام موجود ہیں کمیونٹی میں. آپ انہیں بلا کے اپنے حق میں نعرے لگوا لیتے, اور آپ سے اگر نہیں ہو پا رہا تھا تو وہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں, ان میں سے کسی سے کہتے. اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ کہتے کہ جی اوورسیز فاؤنڈیشن کا فنکشن ہے, یہاں سیمینار ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں. تو اس پہ تو کوئی نہیں منع کرتا نا آنے کے لیے کہ مسائل ہی بتا رہے ہیں, مگر آپ نے مسائل تو سننے نہیں ہیں. آپ کو تو پپٹ چاہیے, آپ نے تو صرف دکھانا ہے, کیونکہ اس کا سارا بجٹ تو کھا جانا ہے. جب بجٹ کھا جانا ہے, دینا کچھ نہیں ہے, اور نعرے بھی اپنے حق میں لگوانے ہیں, تو پھر یہی ہوگا جو نظر آ رہا ہے. جیسے کشمیر تو انڈیا کے پاس ہے, چھٹی آپ منا رہے ہیں, اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں میڈیا پر بھی. پوری دنیا کے اوورسیز جو آپ کے کونسلیٹ ہیں اور ایمبیسیز ہیں, کیا کتنی بات دہراؤں ان سے. جلوس بھی آپ جو نکلوا رہے ہیں وہ بھی جیسے نکلتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. کامیابیوں کے اعلان سے کامیابیاں نہیں حاصل ہوتی ہیں, کامیابیاں نظر آنی چاہیے. آپ کو اپنے منہ سے نہ کہنا پڑے, لوگ ظاہر کر رہے ہوں. تو بہت ساری باتیں ہیں, بہت کچھ بتانے کو موجود ہے, مگر آج ویڈیو کافی طویل ہو گیا, 3 دن بات کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی اوورسیز پاکستانیوں کی امریکہ کی صبح میں بات کریں گے, اور پاکستان کی شام میں دوبارہ بات کریں گے اللہ نے چاہا تو. آج کے لیے جا دیجیے. ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.